السلام علیکم میرے کسان بھائیوں، میں ہوں ڈاکٹر محمد یونس۔ میرا آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے جانوروں میں سانس کی بیماری۔ میرے کسان بھائیوں، جانوروں میں سانس کی جو بیماری ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سردیوں میں جانوروں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، تب یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، جانور کو سانس لینے میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے جانور کو منہ کے راستے سے کوئی دوائی دی اور وہ دوائی جو ہے سانس کی نالی میں چلی گئی تو تب بھی جانور کو مسئلہ ہو جاتا ہے، جسے ہم ڈرینچنگ نمونیا کہتے ہیں۔ بعض دفعہ جانوروں کے پھیپھڑوں میں کرم ہوتے ہیں، اس سے بھی جانور کو کھانسی رہتی ہے، اور جب یہ شدت اختیار کر جائے تو جانور کو سانس لینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اس جانور کو غور سے دیکھیں، یہ سانس کی بیماری میں مبتلا ہے، کیسے جو ہے نا مشکل سانس لے رہا، ہل رہا ہے، اور پیچھے اس کا جو فلینک والی جو بکھی والی جگہ ہے وہ بھی دیکھیں اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ تو اس کو سانس کی بیماری کا جو ہے نا بڑا شدید حملہ اس جانور پر ہوا ہے۔ یہ ایک دوسرا جانور ہے، اس کو بھی سانس کی بیماری ہے، اور اس کے اوپر تو اتنا شدید حملہ ہے کہ یہ منہ کھول کر سانس لے رہا ہے، اور اس جانور پر جو بیماری کا حملہ ہوا ہے اس کے اندر اس کے جو ہے پھیپھڑے جو ہے نا وہ انوالو ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اسے بڑا سانس لینے میں دقت محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھیں کیسے منہ کھول گیا، اور اس کے ناک سے اور منہ سے جو ہے نا رالیں ٹپک رہی ہیں، تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ اس جانور کے جو ہے نا پھیپھڑے جو ہے نا انوالو ہو گئے ہیں۔ پھیپھڑوں میں اگر کیڑوں کی وجہ سے پرابلم ہو تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، خاص طور پر بھیڑ بکریوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ رات کے وقت میں یہ کھانسی بہت زیادہ اٹھتی ہے۔ یعنی رات کو جب جانور باڑے میں ہوتا ہے تو پھیپھڑے کے اندر جو کرم ہوتے ہیں وہ اریٹیٹ کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے جانور کو کھانسی جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا ایسی صورتحال میں آپ کو کرموں کی دوائی جو ہے وہ ریگولر پلانی چاہیے، تاکہ جو ہے مسائل سانس کے جو ہے نا جانوروں میں نہ ہوں۔ اگر فضا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو تو اس وقت بھی جیسے کہ دم گھٹ رہا ہوتا ہے اور اس فضا کے اندر جانور کو باندھ کر رکھا جائے، تب بھی جانور کے اندر سانس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جیسے بھادوں کا جو موسم ہے، اب اس موسم میں اکثر جو ہے فضا میں نمی زیادہ ہوتی ہے، تو بندے کا بھی انسانوں کا بھی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ دم گھٹ رہا ہے، تو جانور کو بھی اگر ایسی فضا میں رکھا جائے گا جو کہ ہوادار نہیں ہے تو پھر بھی جانور کو سانس کی بیماری ہونے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ جانور اگر ایسی جگہ پہ باندھا ہوا ہے جہاں پہ جانور کی جو اسپیس ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہے، اور خاص طور پر یہ سردیوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ جانور، اور وہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ دھوپ نہیں پڑتی، یعنی رات کو جانور وہاں بندھا رہتا ہے اور وہ پیشاب کرتا ہے، وہ جگہ گیلی ہو جاتی ہے، وہاں سے امونیا گیس جو بنتی ہے وہ جانور کو جب سانس کے ذریعے اندر جاتی ہے تو وہ پھیپھڑوں پر اثر کرتی ہے، اس سے بھی جانور میں سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اب کوئی باڑہ ہے بھیڑ بکریوں کا، اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے فی بھیڑ بکری چھتا ہوا جو جگہ ہے وہ 4x4 ہے، یعنی 16 مربع فٹ چاہیے یا 15 مربع فٹ چاہیے۔ اب اگر جگہ تو ہے وہاں پہ
20 سے 25 جانور رکھنے کی، اگر آپ نے وہاں پہ 50 باندھ دیے تو ظاہر ہے جب 50 جانور وہاں پہ پیشاب کریں گے، جگہ گیلی ہوگی تو امونیا پروڈیوس ہوگی، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر اس قسم کے کمرے میں آپ جائیں تو آپ کو بھی سانس لینے میں دشواری پیدا ہوگی، لہٰذا ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری اس کی سب سے بڑی وجہ بیکٹیریا اور وائرس بھی ہے۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں سانس کی جو بیکٹیریا سے پھیلتی ہیں، اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو وائرس سے پھیلتی ہیں، جس سے جانوروں کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے اور ان سے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، تو جانور کو سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تھیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے جانوروں میں سانس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ جیسے ہی جانور آپ کا اس بیماری میں مبتلا ہو تو آپ ویٹرنری ڈاکٹر صاحب سے رجوع کریں، تاکہ پتہ چل سکے کہ اس بیماری کی کتنی انوالومنٹ ہے، کیا اس کے اندر اس کے پھیپھڑے انوالو ہو گئے ہیں یا فی الحال ابتدائی سٹیج ہے، تاکہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے دوائی تجویز کر سکے۔ اسی طرح جانور کے جو پھیپھڑوں میں کرموں کی وجہ سے سانس کی بیماری ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کو ریگولر کرم کش دوا پلائیں گے تو جانوروں میں پھیپھڑوں کے جو بیماری ہے کرموں کی وجہ سے وہ نہیں ہوگی۔ ویسے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے مشورہ کریں اور صحیح معنوں میں اینٹی بائیوٹک کا کورس کرائیں، مگر میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا دیسی نسخہ عرض کر دیتا ہوں، جس کے استعمال سے سانس کو جانور کو سانس لینے کی جو بیماری ہے اس میں کافی حد تک افاقہ ہو سکتا ہے۔ آپ اس دیسی نسخے کو لکھ کر رکھ لیں تاکہ آپ کے کام آتا رہے، اور دوسرے کسان بھائیوں کو بھی بتائیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو۔ آپ نے کرنا یہ ہے، ملٹھی آپ نے لینی ہے 70 گرام، نشادر آپ نے لے لینا ہے 45 گرام، کست شیری یہ آپ نے لینی ہے 40 گرام، فلفل دراز یہ آپ نے لینا ہے 15 گرام، سینگی کاکڑ یا کاکڑ سینگی دونوں ہی میرا مطلب آپ پنساری کے بعد جائیں گے، اگر کاکڑ سینگی کہیں گے تب بھی یا سینگی کاکڑ کہیں گے تب بھی، وہ 80 گرام لینی ہے۔ ان سب چیزوں کو، اور ادرک لینا ہے آپ نے 500 گرام، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح آپ نے کوٹ لینا ہے، مکس کر لینا ہے۔ پھر ان تمام چیزوں کو آپ نے 1 کلو گلقند کے اندر اچھی طرح مکس کر دینا ہے، بالکل یکجان ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کی خوراک کیا ہوگی۔ چھوٹے جو جانور ہیں جیسے کہ بھیڑ بکری ہے، اس کے اندر اس جو آپ نے مکسر بنایا ہے، یہ جو معجون بن گیا ہے، اس کے 20 گرام آپ نے صبح شام دینے ہیں۔ بچھڑے اور بچھڑییں، کٹے کٹڑییں، ان کے لیے اس کی خوراک 50 گرام صبح شام ہے، اور جو بڑے جانور ہیں، گائے بھینس ہے جو ہے نا، اس کے لیے آپ نے 100 گرام صبح شام دینی ہے۔ اسی طرح ایک کاڑھا بھی ہے، اگر وہ بھی تیار کر کر پلایا جائے تو اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 کلو پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے 10 گرام اجوائن دیسی وہ ڈالنی ہے، اور 10 گرام سونف ڈالنی ہے، دار چینی جو کہ
کے گھروں میں اکثر رسالے کے اندر استعمال ہوتی ہے، اس کا تقریباً 2 انچ کا جو لمبے ٹکڑے ہیں، 2 انچ لمبا ٹکڑا ہو، وہ آپ نے 8 عدد لے لینے ہیں، یعنی دار چینی کا ٹکڑا 2 انچ کا لمبا ہو، وہ آپ نے 8 عدد لینے ہیں۔ ملٹھی آپ نے 60 گرام لینی ہے، اور گڑ آپ نے 200 گرام لینا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ نے اس 2 کلو پانی میں ڈال دینا ہے اور ان کو اچھی طرح ابالنا ہے۔ جب یہ خوب ابل جائے تو اس پانی کو آپ نے چھان کر علیحدہ کر لینا ہے۔ اب اس پانی کو پلانے کا طریقہ کیا ہے؟ بھیڑ بکریوں کے جو بچے ہیں، یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے 20 cc دینی ہے، جن کی عمر سال تک ہو، اور بکریوں کے بچے جو بکری ہیں ان کو آپ نے 50 cc دینی ہے، یعنی وہ بکریاں جن کا وزن تقریباً 50 سے 55 کلو کے درمیان ہو، تو ان کو آپ نے 100 cc پلانا ہے۔ یہ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، بکریوں کے وہ بچے جو چھوٹے بچے ہیں، مثلا 3 ماہ کا 4 ماہ کا جو ہے، اس کو آپ نے 20 cc دینی ہے، اور بکریوں کے وہ بچے جو 1 سال تک کے ہیں ان کو آپ نے 50 cc دینی ہے، یہ پانی پلانا ہے۔ اور بڑی بکریاں جن کا وزن 50 سے 55 کے درمیان ہے یا اس اوپر ہے، ان کو آپ نے یہ پانی 100 cc پلانا ہے۔ اور جو بڑے جانور ہیں، گائے بھینسیں وغیرہ ہیں، ان کو آپ 300 cc تک یہ پانی پلا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ دوائی استعمال کرنے سے آپ کے جانور میں جو سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو سانس لینے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہ میرے کسان بھائی جو میرے اس چینل پر ابھی آئے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا جو بٹن ہے اسے بھی دبا دیں، تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ براہ راست آپ تک پہنچ سکیں۔